बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं बिलाल कुतुब आज एक और दिल खराश कहानी को बाद में चलते हैं। मेरा ये गुमान है जो कि बद गुमान है, जो अच्छा गुमान नहीं है। मुझे लगता है कि हमें बचपन से सिखाया तो तौहीद का कलमा गया था, लेकिन वक्त के साथ साथ हमने ख्वाहिश का कलमा जो है वो सीख लिया, और तौहीद का कलमा जो है वो एक मुनाफिक की हैसियत से हम अपनी ज़ुबान पे ज़रूर लाते हैं ताकि हमें कोई ये ना कहे कि जनाब आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह के और इंशाअल्लाह पे बात ख़त्म करने वाले नहीं हैं। लेकिन जिन ममालिक के अंदर लोगों ने ख्वाहिश का कलमा पढ़ना शुरू किया, वहाँ पे और माशाअल्लाह ताला इस्लामी रियासतों के अंदर एक बहुत बड़ा फ़र्क है। कोई इस्लामी रियासत ऐसी नहीं आपको मिलेगी जहाँ पे कि सोशल सिक्योरिटी हो, और तमाम वो रियासतें जो कि यूरोप की, अमेरिका की, बरतानिया की, जिनको हम झोलियाँ उठा उठा के बद्दुआएं देते हैं, वहाँ पे उन्होंने लोगों के खुदा और कलमे को बदलने की कोशिश नहीं की, लोगों के लिए सोशल सिक्योरिटी बना दी ताकि अगर नफ्स तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक ना हो तो ये वो वसाइल हैं जो कि हम तुम्हें प्रोवाइड करते हैं। खुदा के वास्ते अपने अब्बा को कत्ल ना करना, भाई को कत्ल ना करना, माँ को कत्ल ना करना, फिर सिर्फ कत्ल ना करना, उन पे चारपाइयाँ डाल के सो ना जाना। आज का जुर्म जो है, मैं नहीं समझता कि वो पुलिस की भी समझ में आता हो। मैं नहीं समझता कि आज का जुर्म जो है वो वकीलों को या जजों को समझ में आता हो। ये वो कहानियां हैं जो कि जिसे कहना चाहिए नित नई कहानियां, रोज़ नया जुर्म। या तो मैं आज अपने एक मेहमान से बात कर रहा था, या तो हम बेइल्म थे और हमें ख़बरों ने और मीडिया ने तालीम याफ्ता कर दिया और हम बिल्कुल बेकार हो गए, या फिर इस माशरे में कोई बहुत बड़ी ऐसी हरकत, तब्दीली हो रही है जिसको हम अभी तक डिनाई कर रहे हैं या आइडेंटिफाई नहीं कर सके। शकील आदमी है, भाई है, उसके बच्चे हैं, वो शादीशुदा है, उसकी बहन है शमा का एक अपना मजाज है ज़िंदगी में रहने का। 25, 26, 27 साल की लड़की है। गुस्सा आ गया भाई पे, उसने भाई को कत्ल कर दिया। अब इसके बाद जो अगला ट्रेंड होगा वो तजर्बे की रोशनी में अर्ज़ कर रहा हूँ आप पे। इसके ऊपर शायद अगर पुलिस चाहे तो अपनी मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर सकती है। बेल उसकी हो जानी है क्योंकि वो हो चुकी है, अभी पता चला बेल हो चुकी है, बहुत अच्छी बात हो गई। अब अगला जो काम होगा वो ये कि ज़हनी तौर पे टेंशन थी, स्ट्रेस थी, खातून है, माशरे का बड़ा प्रेशर है, क्योंकि इन तमाम जराइम के बावजूद मेल ओरिएंटेड सोसाइटी है, चाहे कातिला खातून हो, मुझे यही टेक लेनी है। क्या होगा उसके साथ? वो इसी मुल्क के, इसी मोहल्ले के गलियों में दंदनाती आपको फिरेगी और नज़र आएगी। आज के हमारे मेहमान कदीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कदीर साहब, आपने सोचना है इस मामले में कि आप अगर इस पे आज मैं मुनसिफ बना दूं तो आपने इंसाफ कैसे देना है। उस बॉक्स में से निकल के, जिसको हम कहते हैं कि डब्बे में सोचते हैं, आउट ऑफ बॉक्स क्या सोल्यूशन निकाल के। पहली दफ़ा डॉक्टर एहसानुल हक साहब तशरीफ लाए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, खैरियत से हैं आप? डॉक्टर साहब, आज दिल की बात कहनी है और सच्ची बात कहनी है, और ये बात मैं गुलाम हैदर साकी भाई आपसे भी दरख्वास्त कर सकता हूँ, उम्मीद नहीं कर सकता। ईमानदारी से वो बात कहें जो कि माशरे में किसी के दिल में उतर जाए कि हम क्या कर रहे हैं। मैंने ये जो बात है ना, ये तंज नहीं किया कि हमने नफ्स को कलमा बना लिया अपना। ये बात सच है, हम माने या ना माने, हम अल्लाह का कलमा पढ़ने में और पढ़ाने में बुरे तरीके से नाकाम हुए हैं। फिर हमारे साथ जनाब हफीज़ुल रहमान साहब होंगे जो कि SP हैं गुजरांवाला सदर के, और मोहसिन खालिद जो कि रिपोर्टर है इस मामले में। मोहसिन, आपसे बात शुरू करता हूँ बेटा, ये तफसील थोड़ी सी बताओ, ये कौन सा मोहल्ला है, खातून की उम्र क्या है, इसके क्या ख़ानदानी ताल्लुकात हैं, कितने बहन भाई हैं, और आखिरकार एक जवान भाई जिसके अपने बच्चे हैं उसको कत्ल करने की कौन सी मजबूरी थी? जी बिल्कुल बिलाल साहब, ये वाकया है गुजरांवाला की तहसील है वजीराबाद, उसका इलाका है सोदरा, जहाँ पे ये वाकया पेश आया था। और वाकया था ये 1 सितंबर को पेश आया था, और ये शमा नामी खतून है जिसने अपने भाई शकील को कुल्हाड़ियों के वार करके कत्ल किया था। और जब हमने इस सारे मामले को देखा और बात की, अहले इलाका से भी पूछा और पुलिस से भी पूछा, तो उनका ये बताना था कि जो शकील है वो, उसके 4 बच्चे हैं, और शकील जो है बेसिकली नशा करता है, और वो नशे के लिए पैसे मांगता था अपनी बहन से, क्योंकि इसकी बहन जो है वो अपने घर से मुल्हिका, उसने एक छोटी सी दुकान बना रखी थी जहाँ पे उसने बच्चों के लिए कुछ खिलौने रखे थे और कुछ करियाने की चीजें रखी थी। तो वो नशे के लिए इससे पैसे मांगता था, जिसकी वजह से अक्सर इनमें झगड़ा
होता रहता था। और दूसरी तरफ जो है वो शमा ने जब इसकी 1 सितंबर को लड़ाई हुई है दोनों की शाम को, तो उसके बाद ये शकील जो है वो गया है, उसने नशा किया है, नशा करने के बाद वो सो गया है। उसके बाद शमा जो है वो गई है, उसने कुल्हाड़ी, क्योंकि गांव है तो वहां पे घरों में भी मौजूद होती है, तो उसने कुल्हाड़ी उठाई है और सोते हुए भाई को जो है वो कत्ल किया है। और कत्ल करने के बाद फौरी तौर पे जो है वो मौका से फरार हुई है। उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट पे जाके शमा ने जो है अपनी जमानत करवाई है, पूरी जमानत करवाई है, जो कि 10 सितंबर तक है। और मेरी अभी बात हुई है SHO जो सोदरा है अरशद सेखू, तो उनका ये कहना था कि जो अब वो शामिल तफ्तीश क्योंकि हो चुकी है शमा, तो उसका ये कहना था कि ये जो मेरा भाई था ये हमें बहुत तंग करता था, पैसों के लिए तकाजा करता था, और इसके अलावा पैसे एक तरफ मांगता था, दूसरी तरफ इसका ये ख्वाहिश थी कि मैं काम भी ना करूं, और इसकी जितनी भी एक्टिविटीज थी शमा की वो उसको मना करता था, जिसकी वजह से ये वाकया पेश आया। और अभी तक जो है वो खतून अबूरी जमानत पर है। और अहले इलाका से भी हमारी बात हुई है इस बारे में, तो अहले इलाका का ये कहना था कि इनके घर में जो झगड़ा है वो मामूल की बात है। इवन के ऐसा भी हुआ है कि कई दफा शकील ने अपनी बहन को गली में खड़े होकर भी पीटा था। और इस सब चीजें जो है वो जमा होती गई, तो ये जब ये वाकया पेश आया तो शायद उस दिन वो क्या ऐसे मतलब माइंडसेट हो गया शमा का, उसने कुल्हाड़ी पकड़ी है और सोते हुए अपने भाई को जो है वो कत्ल किया है। मेरे साथ रहिएगा मोहसिन। ये जो बात आपने बताई कि वो गली में भी अपनी बहन को मारता था, यकीन कीजिए कि इंसान तमाम चीज़ें जो हैं वो ले लेता है, लेकिन एक चीज़ खुदा को भी बड़ी ही बुरी लगती है, और वो है किसी की तजलील करना। ये जहाँ पे तजलील आ जाए ना, ये कभी भी फॉरगिवेबल नहीं होती, चाहे आप कह दें कि मैंने माफ़ कर दिया। हफीज़ साहब आप मेरे साथ हैं। हफीज़ साहब आप इस सारी बात को कैसे देखते हैं? हमने तो हमेशा ये सुना है, आज भी हम ये कहते हैं कि औरत जो है वह सिन्फ नाजुक है। ये सिन्फ नाजुक कुल्हाड़ी से मुर्गी काटे तो बड़ी मुश्किल की बात है, ये इंसानों के गले काटे, ये आपके लिए ताज्जुब की बात है, या आपको लगता है कि पाकिस्तान में अब ये क्राइम कॉमन और नॉर्मल हो चुका है? अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली बात ये है, मेरा मेडिकल से बैकग्राउंड है, मैंने MBBS किया हुआ है और साइकोलॉजी मेरा सब्जेक्ट रहा है। ये मेरे लिए भी बड़ी सरप्राइजिंग है, लेकिन वहाँ जाके क्राइम सीन को विजिट करने के बाद, इनके तमाम फैमिली के बाद को कलेक्ट करने के बाद बात ये सामने आई है कि ये जो शमा रोशन है बेसिकली शी ट्रांसजेंडर, और ये इनकी बड़ी बहन है। इन्होंने अपने पास साथ रखा हुआ है, अभी तक इसने कोई शादी भी नहीं की, घर वाले बाहर बताते नहीं है। लेकिन जो फिजिक है, जो उसकी और बॉडी मेकअप है और बाकी तमाम चीजें हैं जो अहले इलाका से हमने पता की हैं, शी इज बेसिकली शी मेल, और वो उसी घर में उनके साथ रह रही है। इस घर में इनके वालिद हैं और यही भाई थे जो मकतूल हैं, और यही शमा रोशन इनकी बहन है। अब जब मैं मॉर्निंग क्राइम सीन पे गया हूँ तो उन पे कुल्हाड़ियों के वार करके वो खातून चली गई थी, और 2 मीटर तक वो खून बाल्टी जैसे वो गाय को दबा करते हैं इसका फ्लो करके वो फर्श से लेके दरवाजे तक वो बह चुका था, और 60-70 औरतें वहाँ पे घर पे मौजूद थी। जब मैंने तमाम फैमिली को इंटेरोगेट किया तो मुझे तो ये पूरी फैमिली इससे कंप्लेसेंट नजर आई है। और जब उनसे बात की है कि वेपन ऑफ ऑफेंस वो कुल्हाड़ी कहाँ पे है, तो नो वन वाज कोऑपरेटिंग विद अस। अच्छा। ना उनके वालिद कोऑपरेट कर रहे थे, ना उनके बाकी सिबलिंग्स कोऑपरेट कर रहे थे, और ये मुमकिन नहीं था कि वो पूरी जो है ना कुल्हाड़ी वो खातून तने तना जो है ना वहाँ से कहीं शिफ्ट करने में कामयाब हुई है। और पूरे घर को हमने सर्च किया, तमाम कमरे सर्च किए, इवन देन वी वर अनेबल टू रिकवर दैट वेपन ऑफ ऑफेंस। अब ये डॉक्टर साहब अगर वेपन ऑफ ऑफेंस जो है वो ना मिले तो मुकदमा तो बड़ा कमजोर नहीं हो जाएगा? क्योंकि हमने भी इन लोगों से ताल्लुक पैदा करने की, बात करने की बड़ी कोशिश की, लेकिन वो हमारे से कोई राब्ता नहीं हो सका उनके साथ। आप बिल्कुल कुतुब साहब बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन बात ये है, ये जो फैमिली है, अब इनको पहले हमने कहा कि हम पुलिस को मुद्दई बनाते हैं, ये प्रोटेस्ट कर रहे थे। एक तो ये है कि हमेशा हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट होता है, ये डबल एज स्वॉर्ड होता है कि वही फैमिली जिस जो खुद मुतासिरा है, अब उसको उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है, बिहेडेड जो है ना डेड बॉडी। अब अगर वो प्रोटेस्ट के रोड पे निकल रहा है और पुलिस हमारे साथ ज्यादती कर रही है, तो सोसाइटी और एक गलत इंप्रेशन ले लेता है। डॉक्टर साहब वो प्रोटेस्ट किसके अगेंस्ट कर रहे थे? हमने उनको पहले तो ये कहा है कि हम आपको मुद्दई नहीं बनाते हैं, स्टेट को बनाते हैं। हाँ। पुलिस मुद्दई बनती है, लेकिन वो इस बात पे एग्री नहीं थे। वो उनके वालिद और भाई कह रहे थे हम मुद्दई बनेंगे, लेकिन फिर हमने उनको नहीं मुद्दई बनाया। वो मकतूल जो है ना उनकी मिसेज को
मुद्दई बनाया, ये किसी और फैमिली से खातून आई हुई है, फिर ये स्टैंड करेंगी हमारे साथ। अब वो जो है ना, वो तने तना वो अपने बेल करने में कभी भी कामयाब नहीं होती अगर उनकी फैमिली उनको सपोर्ट ना करती। और उन्होंने उनको सपोर्ट किया और वो जाके उन्होंने बेल वहां से लाहौर हाई कोर्ट से कर लिया। हमने उनको शामिल तफ्तीश कर लिया। अनफॉर्चुनेटली ये जो है ये हमारे सोसाइटी के फॉल्ट लाइन के हैं और हमारे जो बाकी ब्रॉटअप का है या इन्वायरमेंट का है या सोशल फैक्टर्स का है। दैट्स वेरी डिस्टर्बिंग एंड वेरी अनफॉर्चुनेट, होना बिल्कुल नहीं चाहिए। लेकिन पुलिस तमाम एविडेंसेस पे, अब क्राइम सीन पे, और हम तो स्ट्रिक्टली इस पे बाय द बुक बाय द लॉ काम कर रहे हैं। हमारी कोशिश यही है कि हम प्रोसिक्यूशन के लिए एक स्ट्रांग केस प्रिपेयर करके वेपन ऑफ ऑफेंस डेफिनेटली विद द पैसेज ऑफ टाइम। डॉक्टर साहब, आपकी बात बिल्कुल बजा है और मुझे आपकी बात पे ना बिल्कुल यकीन है कामिल है, लेकिन पता है मुझे माशरे पे यकीन नहीं है, क्योंकि आपने फरमाया कि ये अपेरेंटली जैसे मुबैना तौर पे एक ट्रांसजेंडर है, ये जब ट्रांसजेंडर पे मुकदमा चलेगा तो बहुत सी एनजीओज हैं, 20 नहीं 50 नहीं सैकड़ों, जो कि इसके साथ इसकी मदद के लिए और इसका साइको एनालिसिस करके इसको जस्टिफाई कराएंगे। जैसे कि फैमिली सपोर्ट थी, इसको फैमिली से बाहर भी सपोर्ट मिलेगी। इंसाफ मुझे तो नहीं समझ में आता कैसे होगा। अब बात ये है, देयर आर सो मेनी केसेस, आप देखें ना, इतने बड़े बड़े क्रिमिनल्स किसी ना किसी ग्राउंड पे उनकी एक्विटल हो जाती है। दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन बीइंग एसपी सदर, मेरी तो यही कोशिश है कि हम प्रोसिक्यूशन के लिए एक स्ट्रांग केस प्रिपेयर करके कोर्ट में सबमिट करें। देन वी विल लीव इट टू द बेटर सेंस ऑफ जजमेंट ऑफ ऑनरेबल जज, वो क्या डिसाइड करते हैं। लेकिन ये हमारे माशरे के बिल्कुल फॉल्ट लाइन है, सरपतीज हैं और ये तमाम चीजें हैं, वो तो डेफिनेटली वो उनको मिलनी है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब अगर आगे जाके फैमिली ही उस खातून को फोर्स करे और उनको कहे कि आप सरेंडर करें और उसको ब्लैकमेल करें, उनके 3 बच्चे हैं, तो ये दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। डॉक्टर साहब, उसके साथ मसाइल हैं, शमा के साथ ट्रांसजेंडर होने के मसाइल हैं, लेकिन वो जो बच्चे यतीम हो गए उनका तो कोई कसूर नहीं है ना। उन 3 बच्चों के साथ ना मैंने खड़ा होना है, ना माशरे में हमने खड़ा होना है शमा रोशन के साथ, क्योंकि इसी के ऊपर हमें फॉरेन फंडिंग होती है। अब जराइम के अंदर भी अगर एनजीओज की डिसीजन और एक मजमूई तौर पर माशरे की हमदर्दी मुजरिम के साथ होने लग गई, तो एसपी साहब, डॉक्टर साहब, आप जो मर्जी कर लें, आप नाकाफी हैं। असल में कुतुब साहब, यहाँ पे सिटी कामोकी में 10 डेज बैक एक ट्रांसजेंडर का मर्डर हुआ। मैंने क्राइम सीन विजिट किया, सीसीटीवी फुटेजेस उठाए। अगले ही दिन हमने उस एक्यूज को राउंड अप करके अब उसके ऊपर हम एक स्ट्रांग केस बना रहे हैं। ट्रांसजेंडर, वेदर शी इज अ विक्टिम, वेदर शी इज एन एक्यूज, हम बाय द बुक सोसाइटी में जो भी कल्प्रिट है, जो गिल्टी है, जो क्राइम कर रहा है, पुलिस ने उसी के खिलाफ क्राइम फाइटिंग करके तमाम एविडेंसेस कलेक्ट करने। बाद में क्रिमिनल जस्टिस कोऑर्डिनेशन सिस्टम में हमारे 3 टीयर्स हैं, एक पुलिस है, एक प्रोसिक्यूशन है, एक जुडिशरी है। जी जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हफीज साहब, एक आखिरी सवाल, आपने बड़ा अच्छा लफ्ज इस्तेमाल किया कि हम बाय द बुक चल रहे हैं और यही होना चाहिए, एक ऑफिसर की लैंग्वेज भी यही। लेकिन ये बताइए कि ये क्राइम जो हैं, इनकी भी तो कोई बुक होगी ना। ये क्राइम आपको लगता है बाय द बुक हो रहे हैं? ये तो हैरान कुन किस्म के जराइम इस वक्त हो रहे हैं। देखिए कुतुब साहब, जब कुर्रा अर्ज पे 5 नफूस थे तो पहला कत्ल हुआ है, और बाकी ये है इसमें नेचर और नर्चर की जो थ्योरी है, कुछ जेनेटिक्स है और कुछ जो है ना सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, ये दोनों एक साथ चलते हैं। अब बड़े साथ जो गजेटियर जो पढ़े हुए हैं, जो इंग्लिश यहाँ अंग्रेज हुकूमत करके लिख के गए हैं, आई वाज पोस्टेड एट डीजी खान, डिस्ट्रिक्ट डीजी खान, वहाँ की गजेटियर मैंने स्टडी की है, तो वो खोसा ट्राइब के हवाले से उन्होंने लिखा था कि यू विल नॉट फाइंड अ सिंगल पर्सन इन खोसा ट्राइब who has not been involved in any sort of crime such like cattle theft, murder. लेकिन to my utter surprise आज भी वही ट्रेंड प्रिवेल करता है उसी ट्राइब में। तो ये नेचर और नर्चर ये बड़ी सही बात की हफीज साहब, आपने बड़ी सही बात की, बहुत शुक्रिया आपका। गोरा जो लिख कर गया था अपने डिप्टी कमिश्नर के लिए नोट्स, मैं गोरे की बात कर रहा हूँ आज से 70-75 साल पहले की, वो आज भी उतना ही सच है। उसने नस्लों के ऊपर फैसले किए कि ये ऐसी कौम है, ये ऐसी नस्ल है, ये यूं करेगी। हम उसको बुरा कह सकते हैं, लेकिन तजर्बे ने बताया कि वो सही कह रहे थे। कदीर भाई, इस पे पहले तो आप ये फरमाइए कि हम
سارا کچھ باعدہ بک ہی کرتے رہیں گے اور بھگتتے رہیں گے، یا ہمارے پاس کوئی ایسا قانون، کوئی شک، کوئی ایسا عمر خطاب کے پاؤں کی خاک جیسا منصف مل جائے گا جو کہ انصاف آؤٹ آف باکس کرے؟ شکریہ بلال بھائی. اگر نہیں ملے گا تو یہ معاشرہ اس طرح کے واقعات تسلسل سے دیکھتا رہے گا اور یہ بھگتتا رہے گا. جس کی تو بیل ہو گئی ہے. نہیں، اس میں بیل ہو گئی ہے تو اسی بنیاد کے اوپر ہوئی ہے نا سر. آپ تھوڑا سا اس پہلو کی طرف چلے جائیں کہ جو سزا کا کانسیپٹ ہے کسی معاشرے میں، اس کی تاثیر اگر آپ سزا دیں 18 سال بعد تو وہ ختم ہو چکی ہے، اور اگر 18 سال بعد ایک مجرم کو عدم شواہد کی بنیاد پہ آپ اس کو بری کر دیں تب بھی ستیہ ناس ہو گیا کہ ان 18 سالوں کا کسی سے حساب نہیں مانگا جائے گا کہ بھی اگر یہ شخص بے گناہ تھا تو یہ اس کی 18 سال کی زندگی آپ نے کیوں چھینی ہے اس سے. تو میرا یہ عرض کرنے کا معاملہ ہے یہ کتنی آسانی سے آپ نے جملہ بول دیا. کسی کی 18 سال کی زندگی چھیننے کے بعد چھیننے والے کو مر نہیں جانا چاہیے. سر ہونا چاہیے نا جی. میں تو یہ عرض کرتا ہوں، میں نے اپنی دانش میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے جوڈیشل آفیسرز ہیں یا ایون کہ ہماری جو ججمنٹس ہیں ان کا آڈٹ ہونا چاہیے. ہمیں اہل لوگوں کو ہمارے عدالتی نظام کے اندر. آپ کو لگتا ہے ججمنٹس میں بھی پاناماز نکلیں گے؟ سر ہونا چاہیے. تشبیہاً کہہ رہا ہوں یہ لفظ میں. ایگزیکٹلی ایسا سب چیزیں سامنے آئیں گی. جب تک آپ خرابیوں کی نشاندہی سر نہیں کر سکیں گے اس وقت تک آپ ان کا حل نہیں لا سکیں گے. اب ایک یہ جو وقوع میں ود ڈیو ریسپیکٹ اس کا بار بار یہ جو ذکر آ رہا ہے، آپ دیکھیں کہ جہاں پہ جس خاندان میں جس گھر میں جو ارننگ ہینڈ ہوتا ہے اس کی اور فوقیت ہوتی ہے اور طرح کی ہوتی ہے. ماں بھی کہتی ہے کہ یہ میرا کماؤ پتر ہے اور یہ میرا نالائق پتر ہے. بالکل صحیح. اب جہاں پہ ہم یہ کہیں کہ مقتول ناکارہ تھا، وہ نشئی تھا، وہ کچھ کرتا نہیں تھا، مرنے پہ جنازے پہ کوئی روتا بھی نہیں ہے، کوئی نہیں روتا. اور یہ جو ملزمہ ہے یا ملزم ہے جس کا بھی پتہ چل رہا ہے کہ بھی وہ کیا ہے، عورت ہے یا مرد ہے، تو اس حوالے سے وہ ایک ارننگ ہینڈ ہے. سافٹ کارنر اس کو ملے گا فیملی کے اندر سے. اب بہت سارے لوگ چلے جائیں گے. میں ڈاکٹر صاحب واپس آؤں گا وقفے سے، پھر آپ سے بات کروں گا. ایک ادب کے ساتھ اس ملک کے اندر میں نے کبھی نہ امیر کے ساتھ انصاف ہوتے دیکھا ہے نہ غریب کے ساتھ. یقین کیجئے واپس آ کے یہ بات تحقیق ضرور کروں گا. کیا بھوک کو آپ آداب میں، ادب میں، ان سازوں میں ڈھال سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا ڈاکٹر صاحب ایک بچپن کا دوست تھا، ابھی بھی دوست ہے، میں اس وقت تھا کہہ رہا ہوں، وہ کینیڈا شفٹ ہو گیا. اس کا نام تھا انیل کمار روانی. یہ بڑی پرانی فیملی ہے لاہور کی رہنے والی. یہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں یہ بھی نفسیات میں چلے گئے. تو میں نے ان کو کہا کہ ڈاکٹر صاحب مجھے تھوڑا سا بریف کریں نفسیات کا، میں پڑھ نہیں سکتا. انہوں نے مجھے ایک ہینڈ بک بھیجا سائیکائٹری کا. میں نے وہ ہینڈ بک جب سارا سائیکائٹری کا پڑھا، یقین کیجئے مجھے پاکستان کے اندر کوئی بھی معافی کے ساتھ مجھے نارمل نظر نہیں آیا. مجھے لگا ہر آدمی، ہر شخص جو ہے حکومت سے لے کے ممبر سے لے کے ایک مزدور تک، کم از کم سب کو obsessive compulsive disorder تو ضرور ہے. دعوت دینا بھی compulsive disorder بن چکا ہے ہمارے یہاں، کہ اس کے اوپر بھی ہم ڈاکٹر صاحب یہ جو ماحول ہم نے پیدا کیا ہے، اس پہ آپ کو لگتا ہے کہ اگر مبینہ طور پہ شمع روشن جو ہے یہ ایک ٹرانسجینڈر ہے، ایک درمیانی ہی شی ہے، تو اس کے اوپر نفسیات مختلف ہوگی آدمی یا عورت سے؟ دیکھیں میں عرض کروں، جو ہیومن برین کی ایک نفسیات ہے یا اس کی جو ساخت ہے یا اس کی جو فنکشننگ ہے، اس میں کوئی اتنی ویریشن نہیں ہے. میل فیمیل ٹرانسجینڈر میں اتنی ویریشن نہیں ہے. اسی طرح ہماری سوسائٹی، آپ کا جملہ جو ہے نا یہ صدیوں پہ بھاری ہے کہ ان میں کوئی اتنی ویریشن نہیں ہے. بہت اچھی. اللہ پاک نے ایسے ہی انسان بنایا نا، بالکل، اور جسمانی ساخت فرق ہے نا، بالکل. اسی طرح اس پہ سارے حقوق، فرائض اور سوسائٹی کی نارمز کا اطلاق بھی سارے ان جسمانی ساخت والے لوگوں پہ ایکولی ہوتا ہے، اور وہ اسی طرح ذمہ دار سمجھے جاتے ہیں اور ان کو اسی طرح ذمہ داری نبھانی چاہیے.
پرابلم یہاں آتا ہے جیسے اس پرٹیکولر کیس میں اگر آپ دیکھیں تو بیک گراؤنڈ میں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جینڈر آئیڈینٹی کرائسس والے جو بچے ہوتے ہیں یا بچیاں ہوتی ہیں شروع سے جن کو ہم ایکسیپٹ کرتے چلے آ رہے ہوتے ہیں یا بڑے فخر سے سنا رہے ہوتے ہیں کہ یہ میرا پتر ہے, یہ میری بیٹی نہیں ہے, یہ میرا پتر ہے. تو بیسیکلی ان کے ساتھ بہت سارے نفسیاتی مسائل ایڈولسنس کرائسس میں بھی آ جاتے ہیں کیونکہ وہ بن رہے ہوتے ہیں جو وہ ہوتے نہیں ہیں اور پوری طرح سے, لیکن ان کی جو ٹیمپٹیشنز ہوتی ہیں وہ اس طرح سے ہوتی ہیں جس طرح وہ ہونا چاہ رہے ہوتے ہیں. آپ جو فرما رہے ہیں کانفلکٹ میں رہتے ہیں. اگر کوئی شخص وہ بن رہا ہو جو وہ نہیں ہے تو یہ نفسیاتی بیماری ہے. نفسیاتی بیماری اس حوالے سے بن جائے گی نا جب بھی آپ کے مائنڈ میں کانفلکٹ آئے گا. سب غور کرو جی, سارے ہی بیمار ہیں آصف ہے. آپ نے بالکل صحیح عکاسی کی ہے. پہلے جو جملہ کہہ کے اگر آج بھی ہماری ساری قوم کو ایک ٹیسٹ میں سے گزارا جائے تو یہی نتائج آئیں گے کہ یہ 90% ہم سائیکی پرابلمس کا شکار ہیں. کہ حضور اقدس بڑے ادب کے ساتھ, یہ میں تنزن بھی نہیں کہہ رہا, آپ کو نہیں لگتا کہ اس ملک کے اندر, میں معافی کے ساتھ کہہ رہا ہوں, ہم نے توحید کا کلمہ چھوڑ دیا. آپ جتنا مرضی چیخیں, ہم نے نہیں پڑھنا, ہم نے کلمہ پڑھنا ہے نفس کا. جب کلمہ نفس کا ہوگا تو خدا بھی میرا جو ہے وہ میری ضرورت ہوگی. ضرورت باپ نے پوری نہیں کی, بیٹی نے قتل کر دیا. ضرورت ماں نے پوری نہیں کی, باپ نے قتل کر دیا. ضرورت بھائی نے پوری نہیں کر سکتا, وہ چرسی ہے. اب اس کا مارنا سارے خاندان کو قبول ہے کیونکہ وہ سارے ایک طرف کھڑے ہیں. تو پھر تبدیلی جو ہے وہ کیا ہمیں اب ممبر کے مزاج میں لانی چاہیے یا ممبر کو چاہیے کہ اب ان لوگوں کو کسی اور طرح سے تعلیم دے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی تساءلون بہ والارحام صدق اللہ العظیم. کہ حقیقت تو یہ ہے کہ اگر ہم عقائد و نظریات کے اوپر بحث و تکرار کے بجائے اس کو بھی پرائرٹی رکھنی چاہیے, لیکن اگر اس کے ساتھ ساتھ ہم اخلاقی قدروں, احساسیت اور انسانیت جو قدریں ہیں. مفتی صاحب یہ کس معاشرے میں ہوتا ہے؟ یہ ہمارا اسلامک معاشرہ ہے. جب تک کہاں پہ مجھے وہ جگہ ایڈریس دیں, مجھے وہ پوسٹل ایڈریس دیں, میں خط لکھوں کہ یہاں پہ اسلامی معاشرہ ہے. اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے, ورنہ ازل سے ہاروت اور ماروت کے قتل کی نہیں وہ چھوڑ دیں, وہ مسائل تو چھوڑ ہی دینا. وہ تو ابھی ہمیں جرائم کی دنیا میں حضرت آدم کی اولاد نا بالکل ہی معصوم نظر آنے لگے, یہ جو ہم کرنے لگے. مجھے بتائیں کہ یہ نظریاتی بحثیں ہم نے کہاں کرنی ہے, کس پلیٹ فارم پہ؟ صاحب اس کی ایک بہت بڑی وجہ صرف ایک طرف نہیں. دیکھیں اللہ پاک بھی اسلام کے اندر اصول کو 2 طریقوں سے موٹیویٹ کر رہا ہے. ایک طرف محبت کا درس دیتا ہے اور ایک طرف پکڑ دکڑ کا اور جنت سے دور کرنے کا خوف دلاتا ہے. محبت بھی انسان کو احساس دلواتی ہے اور کسی چیز کا خوف بھی. اب دیکھیں حضور علیہ السلام کا زمانہ ایک فاطمہ نامی لڑکی پکڑی گئی کسی جرائم کے جرم کے اندر, تو اس کو سزا ہونے لگی. تو ایک شخص باثر ہے, اس نے کہا یا رسول اللہ اس کو چھوڑ دیں, فاطمہ نامی ہے اور یہ بڑی باثر خاندان. حضور نے فرمایا اگر اس کی جگہ میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی, بچپن سے پڑھ رہے ہیں, اسکول میں 3ری کلاس میں تھا جب سے واقعہ پڑھ رہا ہوں, ممبر آج بھی وہی واقعہ سنا رہا ہے کوئی فرق؟ اب آپ اپنی کہانی کو یا تو بدلیں یا آپ اپنے انداز کو بدلیں. جب تک تبدیلی آپ اس معاشرے کے مطابق نہیں لے کر آئیں گے, اس کو کہتے ہیں ڈیکیڈنٹ. پھر یہ جو بدبو ہے نا وہ صاف ستھرا پانی بھی ہو نا اس میں سے بھی آنے لگ جاتی ہے. تبدیلی لانی پڑے گی. ان باتوں سے ہم پہ اثر نہیں ہوا, معافی کے ساتھ اور توبہ کے ساتھ ہی کہہ رہا ہوں. حضور اقدس اب نظریہ بدلنا پڑے گا, سب سے پہلے حاکم کو, پھر یونیورسٹیوں کو, پھر علماء کرام کو. کیا آپ تیار ہیں؟ جی الحمدللہ اس کام کے لیے ممبر نے تو پہلی بہت بڑی ذمہ داریاں دی ہیں. آپ لاک ڈاؤن کرونا وائرس کو دیکھ لیں, سب سے پہلے ممبر نے قربانی دی ہے اور اس سے بڑھ کر آگے بھی. اور شاہ صاحب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب بھی معاشرے میں کوئی گناہ ہوتا ہے, کوئی برائی ہوتی ہے, تو اسلام نے اس کی پہلے ہی پکڑ کی, لیکن ہم لوگ اسلام کو مانتے کہاں ہیں. ہم تو برائی نہیں مانتے, ہم تو برائی کو برائی تو, بلکہ ہم برائی کو نیکی سمجھتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ کیا دین سکھانے والے لوگوں کا ذمہ نہیں ہے کہ وہ معاشرے کی تربیت کریں؟ وہ دائی نہیں ہے؟ اگر ہیں تو ان کے پاس وہ کون سا ٹول ہے جس میں وہ اس معاشرے کو اب اس تشکیل میں تبدیل کر سکتے ہیں؟ ان کے لیے سب سے پہلا ٹول ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو اس سانچے میں ڈالیں. سارے لوگ جتنے بھی ممبروں کے علماء ہیں وہ سب سے پہلے خود اس چیز کا احساس پیدا کریں. اپنے آپ کو کیوں ڈھالیں؟ ہم نئے کیوں نہ پیدا کر لیں؟ نئے پیدا تو ہوں گے, لیکن جب اپنے اندر احساس پیدا ہوگے تو نئے پیدا ہوں گے. یہ تو اس معاشرے پہ ایک ایڈیشنل بوجھ بن گیا نا کہ جو تیار نہیں ہے ان کو اب تیار کریں. تو بھائی آپ نئے بنائیں, پھر آپ صرف یہ بات کہنے کی ضرورت کریں کہ جناب اب یونیورسٹیوں کے سلیبس جو ہے نا وہ اچھے بنائیں, اساتذہ اچھے بنائیں, ان میں سے ممبر اچھا بن جائے گا. یہ جرت اخلاق اگر میرے میں نہیں ہے تو میں کسی مجرم پہ انگلی کیسے رکھوں گا؟ بالکل ایسا ہی ہے.
لیکن شاہ صاحب اس کے ساتھ یہ بھی اس چیز کا بھی خیال رکھا جائے کہ جو جس نے بنانا ہے اس کے اندر بھی تو یہ اہلیت ہونی چاہیے. ایک بندے نے سلیبس تنوید دینا ہے, سلیبس ڈیزائن دینا ہے, تو جو دے رہا ہے اس کے اندر بھی تو یہ چیز کی اہلیت موجود ہونا. ایک اہلیت کو ڈیفائن کیجئے, وہ کیا اہلیت ہونی وہ چاہیے؟ اہلیت قرآن سے بڑھ کر اور کون سی کتاب ہے, قرآن سے بڑھ کر اور کون سا مزاج ہے, اسلام سے بڑھ کر اور خوبصورت چیز کون سی, حضور کی سیرت سے بڑھ کر اور کون سا مزاج حضور ہے. اقدس, میں اس بات کو نا جتنا یہ کہہ رہے ہیں نا, میں اس بات پہ ایمان رکھتا ہوں, لیکن میں اس کو اتنا ہی ناکام بھی دیکھتا ہوں. یہ ناکامی جو ہے یہ معاشرے میں انفرادی بھی ہے اور مجموعی بھی ہے. مجھے بتائیے کہ جب آپ وکیل بن کے ایک جج کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں, مجرم آپ کے دائیں بائیں کھڑا ہوتا ہے, آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ یہ بھوکا تھا, یہ غریب تھا, اس کی جرم کرنا اس کا حق تھا, یہ معاشرے کا لیفٹ آؤٹ تھا, اس کو پوچھا نہیں, یہ دھتکارا ہوا تھا, اس نے جرم کر دیا. یہ سوچ ہوتی ہے جج کی یا آپ کی؟ نہیں, اس طرح سے نہیں ہوتی, لیکن جب منصف فیصلہ کرنے جا رہا ہوتا ہے تو وہ پیکیولر سرکمسٹانسز کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک لینیٹ ویو بسا اوقات اڈاپٹ کرتا ہے. مثال کے طور پہ اب آپ دیکھیں کہ جو نابالغ بچے ہیں ان کے اندر سزاؤں کے اندر تخفیف ہے, اتنی سختی نہیں برتی جاتی, لیکن یہ تو یونیورسل ہے نا. میں اس کا پھر مس یوز کیسے ہوتا ہے, ہمارا معاشرہ کیسے مس یوز کرتا ہے. جیسے عورت اور بچوں کے حوالے سے جب مجھے یہ پتہ چلتا ہے کہ جی کہ تخفیف ہے سزاؤں میں, تو جو منشیات فروش ہے وہ آئے گا, وہ اپنی منشیات کی جو سیل پرچیز ہے وہ بچوں سے کروائے گا, تاکہ یہ جو سخت سزائیں ہیں منشیات کے اندر ان سے بچ سکیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے معاشرہ عقل مند نہیں ہے, معاشرہ آپ کا بڑا عقل مند ہے اپنے لیے. سو یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ وہ دین کو سمجھنے کی قابلیت نہیں رکھتا, وہ دین کو سمجھنا ہی نہیں, وہ چاہتا ہی نہیں ہے. وہ تو ہر چیز کے اندر جو بھی اس کو کوشن ملتا ہے, جو کرمنل مائنڈ سیٹ ہے, وہ اس اپرچونٹی کو ضائع نہیں کر رہا. لیکن اس کے برعکس جن لوگوں کے اوپر اصلاح کی ذمہ داری ہے, تبلیغ کی ذمہ داری ہے, وہ ان مائی ہمبل ایسٹیمیشن وہ اتنے پریپیئر نہیں ہیں, وہ تیار نہیں ہیں. آج آپ دیکھتے ہیں سڑک کے کسی سگنل کے اوپر کھڑے ہو کے شیرخوار بچہ ہے, اس کو اس کی حقیقی ماں جو ہے بھیک مانگنے کے لیے انجیکشن لگا دیتی ہے صبح نشے کا, اور وہ کڑی دوپہر میں وہ سورج کے سامنے ہے, وہ کڑی سردی میں سورج کے سامنے ہے. واپس آؤں گا اور وکیل صاحب کی اس تعلیم میں اضافہ کروں گا بڑے ہی ادب کے ساتھ. وہ جو شیرخوار بچہ ہے وہ اس کی اصل ماں کے پاس نہیں ہوتا, وہ کرائے پہ ملتے ہیں. یہ پورا کا پورا ایک مافیا ہے جو کہ آپ کو بھکاری بناتا ہے. وہ بھیک مانگ رہے ہیں کیونکہ ان کے اپنے گھر, یہ میں ذاتی تجربے سے کہہ رہا ہوں, DHA 4 میں اس بھکاری کا جو 2 کنال کا گھر تھا, وہ دیکھنے کے بعد میں حیران ہو گیا, اور یہ خیال دل میں آیا کہ جرم کرنا اگر اتنا ہی آسان ہے اس ملک میں, تو پھر یہ حق ہونا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب, ساحر ہمارے ہاں ایک بڑا مشہور پوئٹ گزرے, انہوں نے ایک نظم لکھی تھی مادام کے نام سے. وہ عام طور پہ نا بچوں کو تو پڑھنے نہیں دیتے, وہ جوانوں کو بھی پڑھنے نہیں دیتے کہ یہ باغی قسم کی ہے. لوگ کہتے ہیں تو پھر سچ ہی کہتے ہوں گے, بھوک آداب کے سانچوں میں ڈھل نہیں سکتی. آخر مجھے اس بات کو آج سچ سمجھنا ہے کہ غربت ہی ہر جرم کے پیچھے ہے. دیکھیں, غربت ایک پیٹ کی ہوتی ہے, ایک عقل کی ہوتی ہے. اگر آپ دونوں مراد لے رہے ہیں تو ہر جرم کے پیچھے پھر یہ غربت ہے. واہ 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 واہ. اگر آپ صرف پیٹ کی غربت کہتے ہیں تو عقلی طور پہ اس کے 100 حل نکل آتے ہیں. ایک اور شاعر نے بھی کہا تھا, وقت کرتا ہے پرورش برسوں, حادثہ ایک دم نہیں ہوتا.
تو اگر آپ عوامل پہ جائیں تو بہت بڑے بیک گراؤنڈ ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کی بات کو بڑھاؤں ایک, آپ اس پہ پھر شامل کیجیے گا بات کو. آپ کی بات سے میں نے سوچا تھا کہ اگلی بات میں یہ سوچوں گا جس کا کہ آپ نے مجھے نہ رد کر دیا جواب پہلے دے کے. میں نے سوچا تھا کہ اگر غربت اور بھوک جو ہے یہی جرائم میں ہے تو صحابہ کو جو ہے وہ معاذ اللہ مختلف ہونا چاہیے تھا, جو کہ نہیں ہے. یہ جو ذہنی غربت ہے اس کو کھولیے, یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ دیکھیں بحثیت انسان اللہ پاک نے ہمیں جو کچھ ودیت کیا ہے اس کو ہم اپنی تربیت کے ساتھ نکھارتے ہیں, سیکھتے ہیں, لیکن ہمارے وہ سکھانے والے نہیں رہے. ہماری تربیت کے نئے پیدا بھی نہیں ہوئے. نئے پیدا تبھی ہوں گے نا جب پچھلے سکھا رہے ہوں گے کسی کو. ہاں جی, دیکھیں نا مائیں, وہی بات آ گئی کہ آپ اچھی مائیں دے دیں اچھی نیشن وجود میں آ جائے گی. صحیح. آپ انسٹیٹیوشنز دیکھیں, پہلا انسٹیٹیوشن فیملی ہے, وہاں سے سیکھتا ہے انسان. دوسرا انسٹیٹیوشن اس کے اساتذہ ہے, وہاں سے سیکھتا ہے. تیسرا انسٹیٹیوشن جب وہ ریلیجن کو سمجھنے کی حد تک پہنچتا ہے تو پھر ریلیجن سے سمجھتا ہے. ٹھیک. ریلیجن بھی لادنے سے سمجھ نہیں آتی, کیا بات, رٹانے سے سمجھ نہیں آتی, کیونکہ جو معاشرتی پہلو ہے, معاشرت کا پہلو ہے, اخلاق کا پہلو ہے, وہ تو جب تک آپ دین کی فہم میں نہ گھسیں آپ کو نہیں آئے گا. آپ انفرادی ریچولز تو کر لیں گے, روزہ بھی رکھ لیں گے, نماز بھی, اس کا ورچو تو تبھی آئے گا. یہ معاشرہ جو ہے, یہ میں بات بڑے دل سے پوچھ رہا ہوں, یہ معاشرہ کسی بھی قسم کی روایت میں ہو, چاہے وہ روایت مہندی کی ہو, شادی کی ہو, مذہب کی ہو, ہاتھوں باندھنے کی ہو, کچھ بھی ہو, دوسرے کی رائے سننے پہ راضی ہے ہی نہیں. یہ سختی صرف ہم میں ہے یا سب میں ہوتی ہے؟ نہیں, یہ صرف ہم میں ہے یا ان لوگوں میں ہے جن کے اندر بلوغت نہیں آئی, عقلی بلوغت نہیں آئی, عقل کی بلوغت نہیں آئی. میں ابھی واپس آتا ہوں, محسن خالد سے بات کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں عقل کو بھی جوان ہونے کا موقع دیں. خدا کے واسطے میرا جملہ ایک اور ہے کہ عقل کو صرف بلوغت نہیں چاہیے, خدا کے واسطے اس کو بزرگ بننے کے لیے بھی ایک موقع دیں. جب تک یہ اپنا سایہ لوگوں کے اوپر نہیں کر سکتی آپ ان آداب کے اندر اپنے آپ کو گھماتے رہیں گے. خالد آپ میرے ساتھ ہیں, یہ بتائیے کہ اس محلے میں جہاں یہ جرم ہوا ہے لوگوں کی مجموعی طور پہ رائے جو ہے وہ کیا ہے؟ جی بالکل بلال صاحب, جیسے ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی ڈومیسٹک کرائم ہوتا ہے تو ہمیشہ یہی کہا جاتا ہے کہ جی ایک بندہ تو دنیا سے چلا گیا تو دوسرے کو کیوں ہم جو ہے وہ سزا دلوائیں, اس کو بچا لیں. تو یہی صورتحال کوئی یہاں پہ ہوئی ہے کہ جو مقتول کی بیوی ہے جس کی مدعیت میں مقدمہ درج کیا گیا تھا, اس پہ پریشر ڈالا گیا کہ وہ اس مقدمے کو جو ہے درج نہ کروائے, مقدمہ واپس لے لے, جس وجہ سے اس بیچاری کو اپنے میکے جانا پڑا. وہ اس وقت اپنے سسرال میں موجود نہیں ہے کیونکہ اس کے جتنے بھی گھر والے ہیں اس کو یہی کہہ رہے تھے کہ وہ بندہ جو ہمارا بیٹا چلا گیا تو ہم اپنی بیٹی کو جو ہے وہ گوانا نہیں چاہتے. وہ جو ایک ہمارے ہاں مزاج ہے نا, چھڈو جی مٹی پاؤ, یہ بس چھڈو جی مٹی پاؤ والے بات ہو گئی, کیونکہ وہ خاتون ارننگ ہیڈ ہے, وہ کماتی ہے, وہ نرچرسی تھا, وہ تو کماتا بھی نہیں تھا. اب وہ مر گیا تو اس سے تو خاندان کو فرق نہیں پڑا نا, اس سے تو صرف اس کے بیوی اور بچوں کو فرق پڑا. جی بالکل ایسے ہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایف آئی آر میں ٹرانسجینڈر کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا. دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ابھی تک شمع روشن جو ملزمہ ہے اس کا میڈیکل نہیں ہو سکا. تو جب تک اس کا میڈیکل نہیں ہو سکتا اس کو اپنے ظاہری خلیے کی وجہ سے ٹرانسجینڈر یا پھر فیمیل قرار دینا بھی درست نہیں ہے, کیونکہ جو لوگ ہیں جو اہل علاقہ ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ مطلب عام گھریلو خاتون ہی ہے, لیکن اس نے کپڑے پہنا کرتی تھی, لڑکوں والے کپڑے پہنتی تھی, اور اس کے بعد اس نے جو ہے اپنی دکان شروع کر لی تو لوگوں میں گھل مل گئی, تو اس وجہ سے بھی اس کو شاید ٹرانسجینڈر جو ہے وہ قرار دیا جا رہا ہے. تو یہ بھی ابھی جب تک میڈیکل اس کا کلیئر نہیں ہو جاتا تب تک جو ہے اس سے یہ بالکل یہ بھی قرار نہیں دیا جائے گا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو پریشر ڈالا جا رہا ہے مقتول کی بیوی پر, یہ بالکل شاید پولیس کو بھی علم میں ہوگا یہ بات کہ وہ اپنی بیچاری ابھی اس کے قتل کے دوسرے روز ہی بیچاری کو جو ہے گھر چھوڑ کے اپنا سسرال چھوڑ کے میکے جانا پڑا ہے دوسرے گاؤں میں, تاکہ اس پہ پریشر ڈال کے کہیں اسے یہ نہ لکھوا لیا جائے کہ وہ مقدمہ واپس لے رہی ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, بڑا ہی سینسٹیو قسم کا کوشچن ہے, اس کو آپ نے ایمانداری سے اپنا جواب دینا ہے, ضروری نہیں ہے کہ ٹیکنیکل جواب ہو. اس معاشرے میں وہ خاتون جو ہے وہ مرد کے کپڑے پہن رہی ہے تو ہم اس کو ظاہری طور پہ دیکھ کے کہہ رہے ہیں کہ ٹرانسجینڈر ہے, تو اس کو ایک ہم نے اور طبقہ دے دیا. اب اس ملک میں اگر میں کل وہ بالیاں پہنا ہوں اور سرخ جوڑا پہنا ہوں تو مجھے کہا جائے گا کہ میں ایک نفسیاتی مریض ہوں, کہا جائے گا کہ نہیں, کہ میں ایک خاص جینڈر کے ساتھ اپنے آپ کو ایسوسیٹ کر رہا ہوں. لیکن خواتین جو ہیں وہ مردوں کے کپڑے پہنتی ہیں تو اس کو آپ کبھی بھی نہیں کہتے کہ وہ ذہنی بیماری ہے اس معاشرے میں. تو یہ تضاد کیوں ہے اس معاشرے میں؟ آپ کا سوال جو ہے وہ کافی ڈیپ ہے. اس میں دیکھیں دونوں طرح سے جواب دیا جا سکتا ہے. ایک تو یہ کہ ہم معاملے کی نوعیت کو خود ہی سمجھ ہی نہیں رہے ہوتے
کہ اس میں کیا کمپلیکسز ہیں. بعض اوقات ہارمونل چینجز ایسی آتی ہیں کہ آپ کو دوسرے جینڈر میں ٹیمپٹیشن نظر آتی ہے, لائک وہ فزیکلی لڑکی ہوتی ہے اور اس کو ٹیمپٹیشنز ہوتی ہیں ساری میل کی طرف, اور وہ میلز والا حلیہ اس کو بھاتا ہے, لیکن اس کا ہم نے کبھی انالیسز نہیں کروایا, نہ اس کا سائیکو انالیسز کرواتے ہیں, نہ ہم اس کا فزیکل انالیسز کرواتے ہیں. یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں یہ 0 to 10 کی اسکیل پہ کتنی ذمہ داری سے کہہ رہے ہیں آپ؟ میں 8 پہ کہہ رہا ہوں. 8 پہ کہہ رہے ہیں, کیونکہ میں یہ جملہ بغیر یہ آپ کی بات سے بہت پہلے میں ہمیشہ خواتینوں اور حضرات کو یہ کہتا ہوں کہ کچھ حضرات ایسے ہوتے ہیں جن میں خاتون ہوتی ہے, کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں جن میں مرد ہوتا ہے. یہ ٹیمپرامنٹ جو ہے اس کو واچ نہیں کرتے بالکل, اور پھر ایکٹ کرتے چلے جاتے ہیں. اس لیے کہ میں وہ ایک آخری بات کہ آپ دیکھتے وہی ہیں جو آپ کے یہاں ہوتا ہے, ہمارے یہاں وہ نالج نہیں ہوتا تو ہمیں وہ نظر بھی نہیں آتا. کیا بات ہے حضور. تناسب اگر ذرا دیکھیں کہ ماہر نفسیات کی تعداد کتنی ہے اس 30 کروڑ عوام کے اوپر, تو آپ کو وہ آٹے میں نمک کے برابر نظر آئے گی. ایک بات رک جائیں میں اس پر دلچسپ بات ہوں. نیو یارک کے اندر ہر سیکنڈ بلاک کے اندر ایک سائیکائٹرسٹ بیٹھا ہے. جرم سارے پاکستان میں اتنا نہیں ہوتا جتنا صرف نیو یارک سٹی میں ہوتا ہے, اور نہیں کر سکتے. یہ خاندانی سٹرکچر ہے قدیر بھائی, جب تک آپ نے خاندان کے سٹرکچر کو اکٹھا رکھا سب ٹھیک رہے. جب میرے عالم محترم نے ممبر پہ بیٹھ کے کہا کہ بہو روٹی نہیں پکائے گی, بہو کو گھر الگ چاہیے, تب ستیہ ناس ہو گیا. وہاں حدیث نہیں سنائی کہ ساس بھی ماں ہے, اور یہ میرے رسول کا قول ہے. آپ نے جب وارے کا مذہب کر لیا اور میرے جیسے لوگوں کے حوالے کر دیا تو ہم نے پھر یہی پیدا کیا معاشرہ. اس کو آپ قبول کریں. بلال بھائی, ہم نے اپنی اپنی مرضی کے خدا بنا لی ہیں اور اپنی اپنی مرضی کے شیطان گڑھ لیے ہیں. ہم بیسیکلی عملی طور پہ کھوکھلے ہو گئے ہیں. اب خاندانی نظام تباہ کریں ہم, اور توقع یہ رکھیں کہ امریکنز آ کے ہمارے خاندانی نظام کی ریوائول کریں. ہم خرابیاں کریں خود, اور یہ ہم سمجھیں کہ باہر سے کوئی لوگ آئیں اور ہمیں یا وہ آئے تھے یا ان کی وجہ تھی اور ہمارا ستیاناس ہو گیا. تو یہ اس طرح سے نہیں ہے. اس میں من حیث القوم ہمیں اپنی تمام طبقات جو ہیں وہ تسلیم کرنا ہوگا, رادر اقبال جرم کرنا ہوگا, کنفیس کرنا ہوگا. کبھی ہم نے اپنے اپنے تئیں جو میرے فرائض تھے, جو میری اپلیکیشنز تھیں, ان کو میں نے نہیں نبھایا. آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ معاشرے کے اندر اتنی زیادہ خرابیاں آ گئی ہیں, تو یہ ساری خرابیاں کوئی پڑھے لکھے لوگوں کے پلیٹ فارم سے آپ کو اکثریت میں نظر آتی ہیں. ہمارے بیوروکریٹس کی اکثریت آپ دیکھ لیں کہ وہ ایک بلب کی روشنی میں تعلیم حاصل کر کے CSS کر کے پڑھ گئے. آج ان کے بچے جو ہیں وہ کوکین پیتے ہیں, منشیات کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں. اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عنایات دیں اور وہ مس یوز ہو رہا ہے. تو یہ سارے کے سارے ہمیں بہت سارے ملٹی ڈائمینشنل پہلو ہیں جن کے اوپر غور و خوض کرنے کی بات ہے. نفسیات ایک پہلو ہے, غربت دوسرا پہلو ہے, معاشرت تیسرا پہلو ہے, خاندانی نظام. ایک گاؤں کے اندر ایک بابا ہوتا تھا, وہ پورے گاؤں کا ہی سربراہ تھا. وہ ہر بچے کو اور بچے کو نظر رکھتا نہیں خون کا ہوتا تھا, لیکن وہ یہ فیصلہ کر سکتا تھا کہ کہاں کس کی شادی ہونی چاہیے. آج لوگ اس کو توقیر بھی دیتے تھے. آج سر کیا جملہ کہہ دیا. آج ہم نے بابے جو ہے نا وہ ختم کر دی. جس معاشرے میں بابے نہ ہوں تو اس معاشرے کا پھر یہی حشر ہوتا ہے جو آج ہم کر رہے ہیں. میں ادب کے ساتھ کہہ رہا ہوں, اس بات کو خدا کی قسم سمجھنے کی کوشش کرنا. جب میں کہتا ہوں نا میں شراب پینے والے سے بحث نہیں کرتا, تو آپ اس کو شرعی پہلو دے دیتے ہیں. بھائی میں اس سے بحث کرتا ہوں جو شراب کو زمزم کہے نامعقول انسان. یہ جرم آپ کرتے ہیں, آپ اس جرم کو جرم نہ سمجھیں. اس معاشرے کی تشکیل کون کرے گا, سوچئے گا.